أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا تاکہ وہ ان جانوروں پہ جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں اللہ کا نام لے کر انہیں ذبح کریں، پس تمہارا معبود ایک معبود ہے، اسی کے فرما بردار بن جاؤ۔ میرے پیغمبر عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے آگے اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ جاتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں جو انہیں مصیبتیں پہنچتی ہیں اس پہ صبر کرنے والے ہیں، نماز کو قائم رکھنے والے ہیں، اور اس روزی میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی ہے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ آواز زیادہ کرو، کم آواز۔ سورۃ حج کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اور اس کا آسان سا ترجمہ آپ کو سنایا، اس میں ذکر ہوا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا دستور مقرر کیا، یا عبادت کے طریقے مقرر کیے۔ ثابت ہوا کہ قربانی
ایک ایسا عمل ہے جو صرف امت محمدیہ پر لازم نہیں ہوا، بلکہ پہلی امتوں پر بھی قربانی کا یہ حکم لاگو اور لازم رہا۔ سورۃ مائدہ میں حضرت آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل ان کی قربانی کا اذ قربا قربانا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ اس امت پہ قربانی جانوروں کو ذبح کرنا واجب قرار دیا۔ قرآن نے اس کی جانب اشارہ بھی کیا، اور جس صورت میں اشارہ کیا وہ بڑی مشہور صورت ہے۔ تو بات صحیح کرو یار۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ پہلی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے۔ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی۔ یہ جو کوثر کا لفظ ہے ٹھیک ہے چھوڑ دیں، یہ وہی لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، کثرت، اکثر، کثیر، جس کا معنی ہے زیادہ، بہت بہت۔ اللہ نے ذکر کیا کہ ہم نے آپ کو بہت دیا۔ کیا چیز بہت دی اس کو مبہم رکھ دی ہے، یہ نہیں بتایا۔ آگے مفسرین نے اس کی توجیہ کی بے کوثر سے مراد قرآن ہے، کوثر سے مراد امت محمدیہ ہے، کوثر سے مراد حوض۔ اس کا مفہوم بیان کیا گیا کہ کوثر سے یہ مراد۔ کوثر کا معنی قرآن نہیں ہے، یا کوثر کا معنی حوض نہیں ہے۔ کوثر کا معنی ہے کثیر، اکثر، بہت، کثرت۔ کیا چیز ہم نے بہت دی، اس کو مبہم رکھ کے اللہ نے بتایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر کو اتنی چیزیں کثرت کے ساتھ عطا کی ہیں جو شمار میں بھی نہیں آتی ہیں۔
میں کس کس نعمت کو گنوں جو ہم نے اپنے نبی کو عطا کی؟ پہلی آیت میں انعامات الہیہ کا ذکر ہے، ہم نے آپ پر انعام کیے، نعمتیں کی۔ دوسری آیت میں ان نعمتوں پہ شکر ادا کرنے کا حکم ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، وَانْحَرْ، اور آپ قربانی کیجئے اپنے رب۔ نماز بھی اپنے رب کے لیے پڑھیے اور قربانی بھی اپنے رب کی۔ تو یہ اشارہ ہے کہ قربانی کا حکم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے مدینے میں 10 سال جو آپ رہے، ہر سال آپ نے اس حکم پہ عمل کیا ہے، اور 2 ترکی مینڈے سینگوں والے ڈب کھڑبے موٹے تازے صحت مند خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بطور قربانی اللہ کی راہ میں کیا کرتے تھے؟ ذبح کرتے۔ اور اس امت پہ جو قربانی کا حکم لاگو کیا گیا 10، 11 اور 12 ذوالحج کی تاریخوں میں کہ اپنے جانور اللہ کی راہ میں قربان کرو اور خون بہاؤ اور قربانی پیش کرو، صحابہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا تھا ہی سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانی جو ہے یہ تمہارے بابا ابراہیم کا کیا ہے؟ طریقہ ہے، طریقہ۔ یہاں سنت کا کیا معنی ہے؟ طریقہ۔ اسے سنت ابراہیم قرار دیا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے، حضرت ابراہیم کا دستور ہے، اور حضرت ابراہیم کی سنت ہے۔ اب آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اکثریت پڑھے لکھے لوگوں کی ہے، تعلیم یافتہ لوگوں کی ہے، دین کی باتیں سمجھنے والے لوگوں کی ہے۔ حضرت ابراہیم کا طریقہ جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، ان کا جو عزم تھا، ارادہ تھا، اللہ کا حکم تھا، ابتدا میں جو اللہ کا حکم تھا وہ جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا۔ وہ کیا ذبح کرنے کا تھا؟ اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری رکھیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا، نبی کا خواب حجت اور قطعی ہوتا ہے۔ صبح کے ٹائم اپنے بیٹے سے اس خواب کا تذکرہ کیا، اور بیٹا کہتا ہے یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے بابا کر گزریے، رہ گیا میرا معاملہ، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عزم اور اللہ کا حکم جانور ذبح کرنے کا نہیں تھا، جان ذبح کرنے کا تھا۔ جان پیش کرو، جان، بیٹے کی قربانی دو، بیٹے کے گلے پہ چھری رکھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے ذکر کیا، بیٹے نے اس پہ آمین کہا۔ قرآن سورۃ صافات میں 23ویں پارے میں قرآن بولا فلما اسلما، باپ بیٹا دونوں نے میری بات کو تسلیم کر لیا، مطیع ہو گئے، فرما بردار ہو گئے۔ باپ ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گیا اور بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے اپنے بیٹے کو جبین کے بل لٹایا۔ نہیں سمجھ آئے گی آپ کو، آپ میں جو بیٹوں والے ہیں اور جس بیٹے کی عمر ہے 12 سال، 11 سال، 13 سال، یہی عمر تھی نا حضرت اسماعیل کی۔ ایک منٹ کے لیے ذرا اس بیٹے کو تصور میں لائیے
لائیے اس بیٹے کو تصور میں, پکڑیے اپنے ہاتھ میں چھری, تصور تو کیجئے, 1 منٹ کے لیے تصور تو کیجئے نا, چھری آپ کے ہاتھ میں, اکلوتا بیٹا ہے, بڑھاپے کی اولاد ہے, اسے انہوں نے جانور کی طرح لٹا دیا ہے. ذرا تصور تو کرو نا, آسان تھا؟ آسان بولتے کیوں نہیں ہو؟ آسان ہے, آسان ہے. بیٹا, اکلوتا بیٹا, بڑھاپے کی اولاد, باپ اپنے ہاتھ سے اسے لٹا رہا ہے. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ, جبین کے بل باپ نے اپنے بیٹے کو لٹا دیا, چھری اس کے ہاتھ میں ہے. 1 سیکنڈ کی بات ہے, گلے پہ چھری رکھنی ہے, پھیر دینی ہے, اوپر سے آواز آئی یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا, ابراہیم تو نے اپنا خواب سچا کر دکھایا. یہ ہم نے مینڈا بھیج دیا ہے, دمبا بھیج دیا ہے, اسے ذبح کیجئے. آپ دمبا ذبح کریں گے, میں آپ کو اسماعیل کی قربانی کا ثواب عطا کر دوں. حکم جانور کو ذبح کرنے کا تھا کہ بیٹے کو ذبح کرنے کا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عزم دمبے کے ذبح کرنے کا کیا تھا, ارادہ اور نیت دمبے کے ذبح کرنے کی تھی. اکلوتے بیٹے کے گردن پہ چھری, یہ تو اللہ نے بعد میں رحمت کی, بیٹے کو خراش بھی نہیں آئی, چھری دمبے پہ چلی. اسماعیل مسکرانے لگ گئے, کھڑے ہیں مسکرا رہے ہیں. پتہ نہیں میں نے پچھلے جمعے یہ بات کی یا نہیں کی, میرا حافظہ اتنا قوی نہیں ہے, نہیں کی. اگر کی تو چلو تھوڑی سی دوہرا دیتا ہوں, نہیں کی تو نئی ہو جائے گی, کچھ نئے لوگ آئے ہیں تو میری بات کو سمجھ جائیں. یہ جو سارا واقعہ ہے, اخبارات لکھیں گے, فیچر چھپیں گے, اسی طرح لکھیں گے. کوئی دیوبندی عالم اور خطیب بیان کرے گا, اسی طرح بیان کرے گا. کوئی بریلوی مسلک کا عالم بیان کرے گا, اسی طرح بیان کرے گا. وہ تھوڑا سا مرچ مسالہ لگائیں گے خطیبوں والا کہ بابا پٹی باندھ لیں, وہ چھری تیز کرتے تھے, پھر چلاتے تھے, 70 مرتبہ چلائی. یہ سب شٹلیات ہیں, کوئی حدیث میں تفسیروں میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. یہ اسرائیلی روایات ہوتی ہیں. ہمارے خطیب اسرائیلی روایات کو بیان کرتے ہیں, مرچ مسالہ لگاتے ہیں, لوگوں پہ بڑا اثر انداز ہوگا. آنکھوں پہ پٹی باندھ لیں بابا, کہیں آپ کے ہاتھ کانپ نہ جائیں. اتنی نہیں سمجھ آتی بھئی اس میں حضرت ابراہیم کی توہین ہو رہی ہے کہ ان کے ہاتھ کانپ رہے تھے, وہ گھبرا رہے تھے. اس میں تو ان کی توہین ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑی کوئی پائے کی بات بیان کر رہے ہیں. اسرائیلی روایات سنا سنا کے تم نے قوم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دی. وہ سب اسرائیلی روایات ہوتی, وہ کوئی مستند روایات نہیں ہوتی. سب علماء اسی طرح بیان کریں گے. خواب آیا, بیٹے سے ذکر کیا, بیٹا تیار ہو گیا, یہ تیار ہو کے تیار کر کے لے گئے, ایک جگہ پہ پہنچے, لٹایا, اس کی جگہ دمبا آ گیا. اسماعیل بچ گئے, دمبا ذبح ہو گیا, انہیں اسماعیل کی قربانی کا ثواب مل گیا. سارے مسلک کے لوگ اسی طرح بیان کریں گے, دیوبندی بھی, بریلوی بھی, شیعہ بھی, سنی بھی, اہل حدیث بھی. اخباروں میں یہی چھپے گا, آپ ٹی وی پہ مختلف چینلوں پہ علماء لوگوں سے یہی سنیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں. پھر میرا سوال آپ سے ہے, اس کا جواب مجھے چاہیے کہ یہ سارا جو قربانی کا واقعہ ہے اور ذبح کا واقعہ ہے, یہ امتحان تھا یا ڈرامہ تھا؟ پھر سوچ لیں, ڈرامہ ہے یا امتحان؟ امتحان. چلو میں آپ سے کیوں پوچھوں, میں قرآن سے پوچھ لیتا ہوں. قرآن خود بولے, سورہ صافات 23واں پارہ, قرآن خود بولا, ان ھذا
لہو البلاء المبین. بلا کا معنی کیا ہے؟ آزمائش، امتحان، پرکھ. ان ھذا لہو البلاء المبین. جتنے امتحان ہوتے ہیں پرائمری سے لے کے ایم اے تک، جب بچے امتحان گاہ سے باہر نکلتے ہیں ان کا بھائی، والد، چچا، ماموں پوچھتے ہیں سناؤ پرچہ کہیں دا سی؟ تو بچے کہتے ہیں پرچہ بڑا مشکل سی، پرچہ بڑا مشکل، پر ہم کر رہے ہیں. پرچہ بنانے والے سے پوچھو، وہ جو ٹیچر ہے، پروفیسر ہے، وہ کہتا ہے اسی تے سوکھا جہا بنائے. ہمیشہ امتحان دینے والے کو پرچہ مشکل لگتا ہے. جو امتحان لینے والا ہے نا اسے آسان لگتا ہے. کیوں؟ اس کا علم زیادہ ہے. استاد کا، پروفیسر کا، ٹیچر کا علم زیادہ ہے، اسے وہ پرچہ آسان لگتا ہے. اور طالب علم کا علم کم ہے، اسے وہ پرچہ مشکل لگتا ہے. دنیا کا ہر امتحان پرچہ دینے والا کہتا ہے مشکل تھا، لینے والا کہتا ہے ہم نے آسان لیا ہے. یہ دنیا کا واحد امتحان تھا. یہاں پرچہ لینے والا کہتا ہے ان ھذا لہو البلاء المبین. پرچہ تے بڑا مشکل سی پر ساڈا ابراہیم بھی 100 وچوں 100 نمبر لے کے ہی پاس ہو گیا. ان ھذا لہو البلاء. ڈرامہ تھا کہ امتحان تھا؟ زور سے بولو، زور سے بولو. امتحان تھا. حضرت ابراہیم کو پتہ تھا اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، میں نے صرف لٹانا ہے، چھری میرے ہاتھ میں ہونی ہے، بس اتنا کام میں نے کرنا ہے. اسماعیل کو خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ دمبا آنا ہے، میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، مجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب مل جانا ہے. حضرت ابراہیم کو یہ پتہ تھا یا نہیں؟ اور اگر پتہ تھا تو بولو نا، ذرا بولو تو صحیح. ڈراموں میں کردار متعین ہوتے ہیں بھائی، وہ ساری کہانی پہلے مرتب ہوتی ہے. تو نے یہاں سے آنا ہے، میں نے یہاں سے آنا ہے، تو نے یہ کہنا ہے، میں نے یہ کہنا ہے، فلاں جگہ پہ جا کے لڑائی ہونی ہے، پھر فلاں کو گولی لگنی. میں ڈرامے کی تفصیلات کیا کروں، آپ مجھ سے بہتر جانتے. اگر کہو کہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا، علم تھا، جانتے تھے اسماعیل نے ذبح نہیں ہونا، اس کو خراش بھی نہیں آنی، میں نے صرف لے کے جانا ہے، اس کی جگہ پہ دمبا آ جانا ہے، میں نے اس کو ذبح کرنا ہے، مجھے اسماعیل کی قربانی کا ثواب مل جانا ہے. اگر کہو کہ پتہ تھا، علم تھا، جانتے تھے، پھر یہ ڈرامہ بنے گا. امتحان تب بنے گا جب عقیدہ ہمارا اختیار کرو گے، پھر امتحان بنے گا. جو ہم تمہیں سمجھا رہے ہیں کہ آنے والے حالات، کل کیا ہوگا، آگے کیا ہوگا، اسے کوئی نبی ولی نہیں جانتا. اس کو جاننے والا کون ہے؟ تم یوں ہی نعرے لگاتے ہو، جانے یا علی، شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. انا للہ. پتہ نہیں کس طرف قوم چل پڑی. یہ کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، انہوں نے کل نبی پاک کا سامنا کرنا ہے، حوض کوثر پہ نبی پاک کے سامنے ہونا ہے کہ شہباز کرے پرواز تے جانے حال دلاں دے. میں اس قرآن کو کہاں لے کے جاؤں جو قرآن ایک سے زیادہ جگہوں پہ کہتا ہے ان اللہ علیم بذات الصدور.
بے شک سینوں کے رازوں کو جاننے والا کون ہے؟ میں کہاں لے کے جاؤں اس کو؟ کیوں کہا ہے رب نے کہ سینوں کے راز میں جانتا ہوں، دلوں کے بھید میں جانتا ہوں۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ سورۃ ہے، سورۃ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تو زور سے بات کرے، زور سے پکارے، مجھے زور سے آواز لگائے، کیا فائدہ؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، وہ تو راز کو بھی جانتا ہے، وَأَخْفَى، راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز ہو اسے بھی جانتا ہے۔ یہ رب نے اپنی صفتیں ذکر کی ہیں بھائی قرآن میں۔ اخفا کیا ہے؟ راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز۔ راز وہ ہوتا ہے جو میرے دل میں آ گیا، مجھے پتا چل گیا، مجھے ابھی میرے دوستوں کو پتا نہیں، رشتہ داروں کو پتا نہیں، اہلیہ کو پتا نہیں، کسی کو بھی پتا نہیں، صرف مجھے پتا ہے۔ یہ راز ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں جانتا ہوں، میرے سوا کسی کو پتا نہیں۔ یہ ہو گیا سر، راز۔ میرا موشن توڑ دیتا نا، جوان آدمی ہے یار، جوان آدمی سین لگ جاؤ تو پھر تے گل کو نہ رہی نا۔ راز وہ ہے جو دل میں آ گیا، مجھے پتا ہے، میرے علاوہ کسی کو بھی پتا نہیں، میرے قریب سے قریب رہنے والے کسی ساتھی کو بھی پتا نہیں، مجھے پتا ہے۔ اخفا کیا ہے؟ اخفا کیا ہے؟ راز سے بھی زیادہ پوشیدہ چیز۔ فرمایا راز وہ ہے جو تیرے دل میں آ گیا، تجھے پتا ہے، تیرے سوا کسی کو پتا نہیں، میں اس راز کو بھی جانتا ہوں، اور جو راز ابھی تیرے دل میں بھی نہیں آیا، 20 سال کے بعد آئے گا، میں اب اس کو جانتا ہوں۔ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ۔ تم ڈھکوسلے بنائے پھرتے ہو، تم غلو کرتے ہو، تم حدود توڑنے والے لوگ ہو، تم عبدیت سے نکال کے بزرگوں کو الوہیت کے دائرے میں داخل کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ولی کو ولی سمجھو، نبی کو نبی سمجھو، اور رب کو۔ ہر ایک کی اپنی اپنی صفتیں، ولیوں والی صفتیں اپنی ہیں، نبیوں والی صفتیں اپنی ہیں، الہ والی صفتیں۔ یہ دلوں کے راز جاننا، یہ الہ کی صفت ہے۔ یہ کس کی صفت ہے؟ الہ کی صفت ہے۔ تم توہین کر رہے ہو رسالت کی بھی، یہ جملے کہہ کے میں تمہیں کیسے سمجھاؤں، کس طرح درد دل آپ کے سامنے رکھوں؟ سامنے بیٹھے تھے بندے میرے نبی کے سامنے، میرے نبی سوئے ہوئے بھی نہیں، تم تو ان کے متعلق بول رہے ہو جو انتقال کر گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، کہ وہ دلوں کے حالات جانتے ہیں۔ یہاں کائنات کا تاجدار ہے، صاحب قرآن ہے، محبوب خدا ہے، رحمت للعالمین جس کا لقب ہے، امام الانبیاء جس کا وصف ہے، خاتم النبیین جس کے سر کا تاج ہے، جو ساری کائنات کا امام ہے، سید الاولین والآخرین ہے، نوریوں ناریوں خاکیوں کا سردار بھی ہے، امام بھی ہے، رہبر بھی ہے، سب سے اعلیٰ افضل اولا برتر بالا قدر بھی ہے، حوض کوثر کا ساقی بھی ہے، لواء الحمد کا حامل بھی ہے، سب سے اونچا سب سے افضل ہے بھی زندہ، سوئے بھی نہیں۔ اٹھا حدیث کی کتابیں، سامنے بندے بیٹھے ہیں، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہمارا قبیلہ مسلمان ہو گیا ہے،
انہیں کوئی نماز روزہ سکھانے والا، انہیں کوئی قرآن سکھانے والا، دین کے احکام سکھانے والے کوئی علماء چاہیے، قاری چاہیے۔ میرے نبی نے 70 قاری 70 چن چن کے ان کے ہمراہ بھیج دیے، لے جاؤ ان کو، یہ تمہارے علاقے میں جا کے تعلیم دیں گے، دعوت دیں گے، تبلیغ کریں گے۔ ان لوگوں نے 70 کے 70 صحابہ کو ذبح کر دیا، ذبح کر دیا۔ مجھ میں ہمت نہیں، یہ میں ہاتھ باندھ رہا ہوں، مجھ میں ہمت نہیں، میری زبان ساتھ نہیں دیتی۔ تم بولو، بولو، کہو۔ نبی پاک کو پتا تھا، نبی پاک ان کے دل کی بات جانتے تھے، وہ نبی پاک جانتے تھے کہ یہ میرے صحابہ کو قتل کریں گے۔ نبی پاک نے یہ جاننے کے باوجود صحابہ کو ساتھ بھیجا۔ کوئی بول سکتا ہے تو بولے، میں نہیں بول سکتا، میں یہ کفریہ بات نہیں بول سکتا، یہ کفریہ بات ہے، اس سے بڑا کفر کوئی۔ نبی پاک کے متعلق اس کا تصور کرنا بھی کیا ہے؟ کفر ہے۔ 70 صحابہ کو انہوں نے ذبح کر دیا۔ تم کہانیاں بناتے ہو، شہباز کرے پرواز تے جانے، دلوں کے حال جاننے والا کون ہے؟ اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آگے سنو، آگے سنو۔ 1 مہینہ میرے نبی کو ان کی شہادت کا پتہ نہ چلا، 1 مہینہ پتہ نہیں چلا، 1 مہینہ۔ لوگ آج کہانیاں بناتے ہیں جی، اعمال پیش ہوتے ہیں جی، صبح و شام اعمال پیش ہوتے ہیں جی نبی پاک کے پاس۔ ان 70 صحابہ کے اعمال پیش نہیں ہوتے تھے؟ جب شہادت کے بعد پہلی نماز گزری تو نبی پاک کو کہنا چاہیے تھا، ان 70 صحابہ دا درود میرے تک نہیں پہنچیا، خیر ہوئے۔ تم نے بنائی یہ کہانی۔ اعمال اس کے سامنے پیش ہوتے ہیں جس کے لیے اعمال کیے جاتے ہیں۔ درود کہاں سے شروع کرتے ہو؟ کس کو کہہ رہے ہو؟ نبی پاک کو تو آپ خطاب بھی نہیں کر رہے، کہہ کس کو رہے ہو؟ اللہم۔ تو پھر پہنچنا کہاں ہے؟ 1 مہینہ میرے نبی کو پتہ نہیں چلا، 1 مہینہ۔ 1 مہینے کے بعد جبریل نے آ کے بتایا۔ میرے نبی کو اتنا غم لگا کہ 1 مہینے تک صبح کی نماز میں میرا نبی ان قاتلوں کے لیے بد دعائیں کرتا رہا، ان کی ہلاکت کی بد دعائیں کرتا رہا۔ 1 مہینہ صبح کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھی میرے نبی نے ان کے لیے جنہوں نے 70 صحابہ کو شہید کیا تھا۔ جبریل نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کے یاروں میں سے جس کی گردن کٹتی نہ تو وہ شہادت سے پہلے ایک جملہ کہتا تھا، اللہم اخبر عنا نبیک۔ مولا، ہماری حالت کی خبر ہمارے نبی کو پہنچا دے۔ کیوں جی؟ صحابہ کا کیا نظریہ تھا؟ حاضر ناظر ہیں، عالم الغیب ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ عقیدہ ہوتا تو یہ التجائیں کرتے، اللہم یا اللہ ہماری حالت کی خبر ہمارے نبی تک پہنچا دے۔ تم نے کہانیاں جوڑی، تم قرآن کے پاس آتے، حدیث کے پاس آتے، تمہیں پتہ چلتا کہ عالم الغیب، کل کے حالات کو جاننے والا، دلوں کے راز کو جاننے والا، یہ صفت ولیوں نبیوں کی نئی، عرش والے کی ہے۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس۔ اور خدا کے لیے قرآن کے قریب آؤ لوگو، سورۃ لقمان ہے، سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے، سورۃ لقمان کی آخری آیت ہے۔ خدا کے لیے گھروں میں جا کے ترجمہ پڑھیے، جس عالم کا ترجمہ آپ کے گھر میں ہے اٹھائیے۔ میں قطعاً نہیں دیوبندی عالم کی سفارش کرتا، بریلوی، دیوبندی، شیعہ،
اہل حدیث کوئی عالم ہو اٹھائیے، جو ترجمہ میں کر رہا ہوں انشاءاللہ ہر مسلک کا عالم وہی ترجمہ کر، پڑھو تو صحیح قرآن کے قریب تو آؤ۔ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم وما تدری نفس، تھوڑا سا میں منع کروں تھوڑا سا آپ منع کریں، ما تدری نہیں جانتا، نفس کوئی بھی، وما تدری نفس کوئی نہیں جانتا، ما تکسب غدن کہ وہ کل کیا کرے گا، کل کیا کرے گا کوئی نہیں جانتا، اس کو جاننے والا کون ہے؟ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کس زمین پہ مرے گا، کوئی نہیں جانتا۔ آگے سے تم کہہ دو گے اور نبی پاک نے جی خیبر میں کہا تھا کل میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ سے خیبر فتح ہو جائے گا، تو پتہ تھا کہ کوئی نہ؟ اوے اللہ کے بندو، کل کی ہر بات کو جاننا اللہ کی صفت ہے، اس میں سے اللہ کسی ایک بات، دو باتیں، تین باتیں، پانچ باتیں اس کی وحی کے ذریعے اطلاع اپنے نبی کو دے دے، اسے علم غیب نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں اطلاع علی کوئی ایک بات بتا دے، دو بتا دے، 10 بتا دے، لیکن ہر بات کو جاننا یہ صفت انسانوں کی، فرشتوں کی، جنات کی نہیں، یہ صفت کس کی ہے؟ اٹھاؤ حدیث کی کتاب، میں کتنے حوالے اس پر پیش کرتا ہوں۔ ایک شادی کے موقع پر میرے آقا ایک گھر تشریف لے، اس گھر میں شادی تھی، چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی تھی، شادی کا جو ماحول تھا، چھوٹی بچیاں، میرے ذرا لفظوں پہ غور کرنا ہے، کون سی بچیاں؟ چھوٹی بچیاں دف پر گیت گا رہی تھیں جس میں بدر و احد کے شہیدوں کا ذکر، مجاہدوں کا ذکر، جہاد کا ذکر تھا، اس دف پہ گیت گا رہی۔ جو ہی نبی پاک دروازے سے اندر تشریف لائے نا، ایک بچی نے آپ کو دیکھا تو بچی نے فی البدی مصرع اٹھایا، فینا نبی یعلم ما فی غد ما تکسب غدن، وہی غدن وہی لفظ آ گیا، کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا کرے گا۔ اس لڑکی نے مصرع اٹھایا، فینا نبی یعلم ما فی غد، ہمارے اندر ایک ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے، ہمارے اندر ایسا نبی ہے جو کل کی بات جانتا ہے۔ میرے پیارے پیغمبر جس کمرے میں جانا چاہتے تھے آپ نے رخ موڑا، سیدھا بچیوں کے پاس آئے، آپ نے یہ نہیں خیال کیا بچیاں نے معصوم ہیں، چھوٹی ہیں، آنکھ لے آنے خیر نہیں، نبی پاک کو خطرہ ہوا اگر میں نے منع نہ کیا، یہ بچیاں ہیں کل کے بابے وہ دلیل بنائیں گے، آپ کے سامنے یہ جملہ کہا گیا، آپ خاموش رہے، معلوم ہوتا ہے جانتے ہیں، لوگ دلیل بنائیں گے، میرے نبی تشریف لائے، بچی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور فرمایا وہی گیت گاؤ جو پہلے گا رہی تھی، کل کی بات رب کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ اٹھاؤ حدیث کی کتابیں، کیا یہ حدیث موجود نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ جو واقعہ ہے یہ ڈرامہ ہے کہ امتحان ہے؟ امتحان کب بنے گا؟ جب یہ مانو گے کہ انہیں آنے والے حالات کا پتہ نہیں تھا، علم نہیں تھا کہ یہ ہو جائے گا، اس کی جگہ دمبا آ جائے گا، میں اس کو ذبح کروں گا، مجھے اسماعیل کی یہ جانتے نہیں تھے، تب امتحان بنے گا۔
اور اگر آپ بھی آپ کو سمجھ آئے تو دیکھیں کسی ذریعے سے اب کسی بندے کو اللہ کوئی اطلاع دینا چاہے اس کی کوئی صورت نہیں، وہی بند ہو گئی میرے آقا پہ وہی. میرے آقا خاتم النبیین، میرا نبی ختم نبوت کا تاج لے کے دنیا میں آیا. جبریل نے اب وہی لے کے کسی نئے نبی پر نہیں آنا. نبوت اور رسالت کا سلسلہ میرے آقا پہ کیا ہو گیا؟ ختم. کوئی صورت نہیں کہ کسی کو اللہ بتائیں، کسی کو اللہ خوشخبری دیں، کوئی صورت نہیں. یہ میں نے وضاحت کر دی ہے. اگر بالفرض والمحال، چلو ایک منٹ کے لیے تصور کرتے ہیں، آپ میں سے کسی کو اللہ بتا دے، ہے کوئی نہیں، صورت کوئی نہیں، میں سمجھانے کے لیے ذکر کر رہا ہوں، صرف سمجھانے کے لیے. آپ میں سے کسی کو اللہ اطلاع دے دے، خبر کر دے، تو صبح کے ٹائم اپنے بچے کو کمپنی باغ لے جا یا عیدگاہ لے جا، تو نے صرف لٹانا ہے، صرف لٹانا ہے. تیرے بچے نو خراش بھی نہیں آنی، نہیں آنی. اس کی جگہ پہ ہم دمبا بھیج دیں گے، تو دمبا ذبح کر، ہم تجھے بیٹے کی قربانی کا ثواب دیں گے. بس صرف تو نے لے جانا ہے بیٹے کو، ذبح شبہ نہیں ہونا، خراش بھی نہیں آنی. اگر آپ میں سے کسی کو اللہ بتا دے تو یہ قربانی دینے کے لیے آپ بھی تیار ہو کہ کوئی نہ؟ پھر تو ہر بندہ تیار ہے. بندہ کہے بھئی اب بیٹے کو لے جانا ہے، اس نے خراش بھی نہیں آنی، اس کی جگہ دمبا آ جانا ہے، اللہ نے مجھے بتا دیا ہے، مجھے خبر دے دی ہے، اس کی جگہ پہ دمبا آ جانا ہے، اتنا بڑا اعزاز مجھے ملنا ہے، تو یہ ہر بندہ تیار ہے. حضرت ابراہیم کی خصوصیت کیا رہی جی؟ کیا کمال رہا حضرت ابراہیم کا؟ کمال تب بنے گا جب یہ مانو گے، جب یہ مانو گے، سونا نہیں جی، جب مانو گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آنے والے حالات کا پتہ نہیں، پھر کمال بنے گا. وہ عزم کرنا چاہتے تھے، عزم اور ارادہ ان کا پکا تھا کہ میں نے اپنے بیٹے کو کیا کرنا ہے، میرا بیٹا آج کٹ جائے گا. پھر ان کا کمال ہے، پھر اعزاز ہے، پھر کمال ہے. تبھی تو اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریفیں کرتا ہے. اسی لیے تو تعریفیں کرتا ہے، ما کان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن کان حنیفا مسلما. قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے، ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین. میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا. دوسری جگہ پہ اللہ بولے، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین. میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے، جگہ 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 اللہ اس کو بیان کر رہے، میرا ابراہیم شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا، میرا ابراہیم مشرک نہیں تھا. میرا ابراہیم کون تھا؟ ولیکن کان حنیفا مسلما، ولیکن کان حنیفا مسلما. میرا ابراہیم مسلم بھی تھا اور میرا ابراہیم حنیف بھی تھا. اب ہم نے بھی قربانیاں کرنی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اللہ ریاکاری سے بچائے، ریاکاری سے اللہ بچائیں، دکھلاوے سے بچائیں، نمائش سے اللہ بچائیں.
آج ہمارا یہاں معاویہ مسجد میں مغرب کے بعد ایک پروگرام بھی، مغرب سے عشاء تک بس، جس میں مسائل قربانی، ایسے مسائل جو عام لوگوں کو پتہ نہیں، بیچارے غلط فہمی میں شکار ہیں، کر رہے ہیں قربانیاں۔ مثلا یہ میرے فوت شدہ والد کا حصہ ہے، یہ ایک حصہ میری ماں کا ہے جو فوت ہو گئی ہیں۔ میت تو مالک ہی نہیں، تو فوت شدہ لوگوں کی قربانی کیسے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو کیا پہنچا دے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں۔ انشاءاللہ وہ بیان ہوگا مغرب کے بعد، آج مغرب کے بعد اسی جگہ پہ۔ اگر قربانی کے شرکاء 7 شریک جو ہیں قربانی کے، اگر ان میں سے ایک کا عقیدہ شرکیہ ہو، اس کے نظریے میں شرک موجود ہو، یا وہ قادیانی ہو، یا وہ منکر حدیث ہو، یا وہ صحابہ پہ تبرہ کرتا ہو، اگر ایسا بندہ اس میں شامل ہو گیا تو 7 کی قربانی کوئی نہیں ہو۔ نیت صحیح ہو جی، یہ بڑا نازک یہ مسئلہ ہے۔ ایک آدمی 7 میں سے ایک آدمی شامل ہو گیا اور اس کا نظریہ یہ ہے، میرے پتر تے میریاں دھیاں قربانی والے دن دوسروں کے گھروں کو دیکھتے رہیں گے، بے ادو گوشت آ جائے، بے ادو آ جائے، ادو ہو جائے، اور ہمارے گھر میں گوشت کوئی نہ ہو، چلو اپنا گوشت تو ہوگا نا۔ 7ویں بندے کا یہ نظریہ ہو گیا، 7 کی قربانی کوئی نہیں ہو، 7 کی برباد۔ اب آپ کو اس مسئلے کی کنہ کی سمجھ نہیں آئے گی، میں کیسے سمجھاؤں آپ کو، بس آپ ہم پہ اعتماد کریں، اس کنوں میں آپ نہ پڑیں۔ بھئی اس کی وجہ جو اپنا عقیدہ، ساڈا اپنا عقیدہ، اس کا اپنا خیال، ہمارا اپنا خیال، اس کی اپنی نیت، ہماری اپنی، اس کی نیت گوشت کھانے کی بن گئی ہے، ہماری تو نہیں نا۔ میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ یہ جو گائے ذبح ہوتی ہے نا، یہ 7 جگہوں پہ ذبح ہوتی ہے نا 7 جگہ۔ یہ عطا اللہ بندیالوی کی ہوگی، یہ راجہ یعقوب کی ہوگی، یہ شیخ امین کی ہوگی، اس طرح ہوتی۔ ذبح کس جگہ پہ ہوتی جی؟ ایک جگہ پہ ذبح ہو رہی ہے تو پھر سب کا نظریہ آپ بھی سمجھ نہیں آئی تو پھر آپ کو اور طریقے سے سمجھاؤں۔ 7 آدمیوں کا کنواں ہے، مشترکہ کنواں، ان میں سے جو ایک شریک ہے اس میں پیشاب کر دیتا ہے، باقی 6 دا تے پاک رہے گا نا، انہوں نے کوئی پیشاب نہیں کی تھی، اس نے کی ہے نا، باقی تو پاک رہے گا کہ سارا پلیت ہو جائے گا، سارا پلیت۔ بس میں نے آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو یہ ایسے مسائل ہیں جو عام لوگوں کو پتہ نہیں ہوتے، وہ آج بیان ہوں گے انشاءاللہ مغرب کے بعد، حضرت مفتی صاحب اسے بیان کریں گے، پھر میں نے بھی بیان کرنا ہے فلسفہ قربانی پر، میں نے بھی تھوڑی سی بات کرنی، کوئی لمبی چوڑا پروگرام نہیں ہے، مغرب سے عشاء تک ختم ہو جائے گا۔ لیکن آپ تمام حضرات جو ہمارے جمعے کے مقتدی ہیں، دور محلوں سے آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ آج کے پروگرام میں لازماً تشریف لیں۔ رکا چپ کر گیا ہو یار، انشاءاللہ بھی ذرا سوچ کے کیڑی انشاءاللہ ہے۔ اور جو ہمارے محلے کے، ہمارے 5 وقت کے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، ہمارے محلے کے دوست ہیں، احباب ہیں، بزرگ ہیں، بچے ہیں، ان سے تو میں کہوں گا کہ وہ عشاء کی نماز پڑھیں، مغرب کی نماز پڑھیں، بالکل یہیں بیٹھ جائیں فوراً، بلکہ آگے وہی ہونے چاہیے، معاویہ مسجد کے نمازی سب سے آگے ہونے چاہیے۔ تو جو محلے کے ہمارے دوست ہیں، محلے کے ہمارے نمازی ہیں، 5 وقت کے نمازی ہیں، آپ بھی تیار ہیں کہ کوئی نہ؟ تو دوسرے آپ بھی تیار، دوسرے لوگوں کو بھی آپ دعوت دیں، جو ہمارے کوئی ورکر ہیں، اراکین ہیں، ان تک ہماری یہ اطلاع نہیں پہنچ سکی، تو ان تک بھی آپ فون کے ذریعے اطلاع پہنچائیں کہ آج وہ مغرب کی نماز یہاں پڑھیں اور اس پروگرام میں شریک ہو۔
آپ تمام تر مصروفیات چھوڑیں، آج 1.5 گھنٹے کے لیے مصروفیات چھوڑیں اور فلسفہ قربانی اور مسائل قربانی سیکھنے کے لیے آپ تشریف لیں۔ عرض میں یہ کر رہا تھا کہ قربانی جب ہم خریدنے جاتے ہیں، منڈیوں میں جاتے ہیں، سڑکوں پہ خریدتے ہیں، تو ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، اس کے سینگ دیکھتے ہیں، اس کے کان دیکھتے ہیں، پتنی پوچھل چاہ کے دیکھتے ہیں، کبھی دم اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، تو تھوڑا سا کان کترا ہوا ہو تو پھر ہمیں فون کرتے ہیں، استاد جی جانور تے بڑا زبردست ہے لیکن کان تھوڑا جیا کترے لگ جائے گا، تو مسائل کا پتہ نہیں نہ ہوتا لوگوں کو، تو وہ تحقیق کرتے ہیں، کان کی تحقیق، سینگوں کی تحقیق، نظر کی تحقیق، دانت دندہ ہے، وہ منہ کھول کھول کے دیکھ رہے ہوتے ہیں، دندہ ہے، عیب نہیں ہونا چاہیے۔ ہم پوری تحقیق کر کے بے عیب جانور جس میں کوئی عیب نہ ہو وہ خریدتے ہیں قربانی دینے کے لیے۔ اللہ کہتے ہیں تو تحقیق کر کے جانور خریدتا ہے کہ وہ بے عیب ہو، تے میں تن پرکھ کے نہیں ویکھنا کہ تیرا عقیدہ بے عیب ہے، تیرا عزم بے عیب ہے، تیرا ارادہ بے عیب ہے، تیرا نظریہ بے عیب ہے۔ جس طرح عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں ہوتی، اسی طرح جس کے عقیدے میں عیب ہو اس کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کے عقیدے میں عیب نہیں ہوگا، جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم کے مطابق ہوگا، جس کا عقیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطابق ہوگا، شرک سے پاک ہوگا۔ حضرت ابراہیم جیسا عقیدہ اور کھرا عقیدہ، نظریہ موحدانہ، شرک کی بیماری نہیں ہونی چاہیے۔ سنو اور کان کی کھڑکیاں کھول کے سنو، تمہیں اشاعت التوحید کے علماء کے علاوہ یہ مسئلہ کوئی نہیں بتائے گا، کوئی نہیں بتائے گا۔ وہ اس لیے نہیں بتائیں گے کھالے ضائع ہو جائیں گے، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی، ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ لوگ مدرسے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید بچنی چاہیے، نظریہ بچنا چاہیے۔ مدرسہ تو تابع ہے، مسجد تابع ہے، مدرسہ رہے یا نہ رہے، اللہ کی توحید زندہ رہنی چاہیے، وہ بیان ہونی چاہیے، بیان ہونی۔ تمہیں کوئی نہیں بتائے گا، اشاعت و توحید کے علماء اور خطباء آپ کو یہ بات بتائیں گے کہ ایک رائی کے دانے کے برابر اگر تو نے شرک کیا ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر جو شرک ہے وہ تمام اعمال صالحہ کو کیا کر دے گا؟ برباد کر دے گا۔ حبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا۔ مشرک آدمی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں یار، میں تو مغز کھپا کھپا کے مر گیا ہوں۔ اللہ کے قرآن کی طرف پلٹو، اللہ کے قرآن کی طرف پلٹو۔ سورت انعام اٹھاؤ، سورت انعام 8واں پارہ، آیت نمبر بعد میں پوچھ لینا۔ 18 نبیوں کے نام گنے، کتنے؟ 18۔ اور بعد میں اللہ نے کہا سارے نبیوں کے نام کیسے گنوں، قرآن تو ناموں سے بھر جائے گا، تو ایک اصول بیان کر دیتا ہوں۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، جو نہیں گنے، کچھ ان 18 کے باپ دادا تھے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، کچھ ان کی اولاد تھے، وَإِخْوَانِهِمْ، کچھ ان کے بھائی تھے۔ 18 کا نام لیا، باقیوں کو بالاجمال ذکر کیا،
ذکر کرنے کے بعد اللہ کہتی ہیں میں نے ان کو چنا تھا، منتخب کیا تھا، ان کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا تھا، اور انہیں میں نے صراط مستقیم کا راستہ بتایا تھا، چلایا تھا۔ آگے اللہ کہتی ہیں وَلَوْ أَشْرَكُوا، اشرکو کا میں نہ تم کرو، لو کا میں کر دوں گا۔ اشرکو وہ شرک کرتے، وہ شرک کرتے، لو اگر، لو کا میں نا اگر، کر نہیں سکتے۔ نبی تو صغیرہ گناہ بھی نہیں کرتا، نبی تو رب کی نافرمانی نہیں کرتا، نبی تو گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، اس لیے فرمایا لو فرضیہ، لو فرضیہ، شرک کر نہیں سکتے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں میرے یہ نبی اگر شرک کرتے لا حابط عنہم ما کانوا یعملون، میں ان کے اعمال بھی برباد کر کے رکھ۔ تم کس بات کی مولی؟ آگے سورہ زمر میں تو اللہ نے حد کر دی، خدا دی قسم حد کر دیتی۔ اللہ وہاں کہتے ہیں لئن اشرکتا، اشرکتا مخاطب کا صیغہ ہے واحد کا، اشرکتا تو نے شرک کیا، تو نے، کس کو خطاب ہو رہا ہے؟ جی امام الانبیاء، سرور کائنات، خاتم النبیین، محبوب الہی، انہیں خطاب ہو رہا ہے لئن، اگر، یہاں بھی اگر کا لفظ کہتے ہیں میرے پیغمبر اگر بالفرض والمحال آپ نے بھی شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ أَعْمَالُكَ، تو تیرے عمل بھی برباد ہو جائیں گے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ بھی ہو جائیں گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ جناب اے آکھاں دھینو، آکھاں دھینو تے سناواں، کہا نبیوں کو ہے، سنایا تم کون ہو؟ تم کس بات کی مولی ہو؟ میرے آخری پیغمبر بھی اگر بالفرض والمحال شرک کرے ان کے اعمال بھی برباد ہو جائیں۔ تو شرک جو ہے یہ اعمال کے لیے زہر قاتل، مشرک کے سارے عمل اللہ کیا کر دیتے ہیں؟ برباد کر دیتے ہیں۔ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ جو غیر مسلم ہے، کوئی عیسائی ہے، ہندو ہے، آپ اسے قربانی کا گوشت دینا چاہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آپ انہیں دے سکتے ہیں۔ جی عید قربان کی آمد ہے اور مسلمانوں کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ جانور لا کے گلیوں میں کھڑے کر دیتے ہیں جس سے خواتین، بچوں، سواریوں کے گزرنے کی جگہ نہیں رہتی۔ کیا یہ عمل جائز ہے؟ جائز تو نہیں ہے، کسی لحاظ سے بھی اس گلی کو بند کرنا اور راستے کو روک دینا، لیکن کچھ مجبوری بھی ہے لوگوں کی کہ گھروں میں جگہ نہیں ہوتی اور وہ چاہتے ہیں کہ 10، 12، 15 دن جانور کی خدمت کریں، تھوڑا سا مانوس ہو جائیں تاکہ قربانی کرتے ہوئے لطف آئے۔ تو انہیں تھوڑا سا یہ احساس کر لینا چاہیے کہ پوری گلی جو ہے وہ مصروف نہ کر دیں، بلکہ اس کے لیے کچھ جگہ مخصوص کریں، کوئی کنات لگا دیں تاکہ دوسری طرف سے لوگ گزرنا چاہیں تو وہ آسانی کے ساتھ گزر جائیں۔ ورنہ لوگوں کی مجبوری ہے کہ محلوں میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہوتی، کوئی پارک ایسا نہیں ہوتا، پلاٹ ایسا نہیں ہوتا، اور پھر انہیں گھر کے سامنے باندھنا پڑتا ہے۔ تھوڑا سا اس میں نرمی کر لیں، جو آپ گزرنے والے ہیں آپ تھوڑی سی نرمی کر لیں، اور وہ جو جانور باندھنے والے ہیں تھوڑی سی نرمی وہ کر لیں۔ پھر میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آج کا جو ہمارا پروگرام ہے مغرب کے بعد، یہ بڑا اہم پروگرام، مسائل قربانی اور فلسفہ قربانی، آپ تمام تر مصروفیات ترک کر کے دوسرے دوستوں کے ہمراہ اس پروگرام میں لازماً شریک ہوں۔